ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے عرض و معروف سے قبل ہمارا مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں، باوز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا اتوار ہے۔ ہم اور آپ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مسجد رضا اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور رمضان کا یہ مبارک موقع حالت روزہ میں اور اس عظیم ذات کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے، جب ہم اور آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو کتنے سارے لوگ تھے۔ آج یہ رمضان کا موقع ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی دینی نشستوں میں بیٹھ سکیں اور دین کی باتیں سیکھ سکیں، سن سکیں۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ صرف میرے اور آپ پر اپلائی نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے، اور مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب، اس لیے کہ سب مخلوق تو اللہ کی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ کوئی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ چھپکلی کو دیوار پر چڑھتے ہوئے اور چلتے دیکھا۔ ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے مولا، یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا تو اس کے جواب میں مفسرین نے اور ہمارے مورخین کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ابھی تمہارے سوال کرنے سے پہلے چھپکلی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی، کوئی بھی چیز۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے، مطلب بعض اوقات، اب جیسے مثلاً میں تقریر کر رہا ہوں تو ایک عالم کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے میں کتنا بڑا عالم ہوں، لیکن آپ کی نظر میں تو میں ایک عالم ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا اور اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، تو مجھے بتاؤ معاشرے میں کون ایسا ہے جو اس بندے کو اچھا سمجھتا ہے؟ کوئی بھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں موجود ہے نا، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
لیکن جب انسان اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق اپنا مقصد بھول جاتی ہے نا تو وہ بوجھ بن جاتی ہے، اور جو چیز بوجھ بن جائے نا پھر اسے زمین پر رکھا نہیں جاتا، اسے زمین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ رب کا قانون ہے۔ ہم انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، کوئی بھی مخلوق، تو ابھی بھی ہم زندہ ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہمیں یہ مہلت ملی ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو ہمارا مقصد زندگی پہچاننے کی اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں چند میں نے کی وہ اس لیے میں نے عرض کی کہ اللہ کا شکر ہے، ویسے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، لیکن آج جن ماحول سے ہم گزر رہے ہیں نا، آج کل آپ کو پتہ ہے حجاب، حلال گوشت، اذان پر بینڈ، یہ کیسے موضوع ہے اور کیسے ٹاپک ہے کہ پورے ہندوستان میں گردش کر رہے ہیں، پورے ہندوستان میں، بتانے کی ضرورت ہے کچھ؟ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سنیوں کے، میں وہابیوں کی، اہل حدیث کی کیوں بات کروں، میرے پاس اپنے خود کے اتنے مسائل ہیں کہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، اور نہ ہمیں ان کو کوئی اتحاد کی ضرورت ہے، ہم خالی ہم متحد ہو جائیں۔ ابھی میں آیا تو پوچھا کہ ابھی ہماری مسجد کی کیپیسٹی کتنی ہو گئی، کہا 3200 آدمی کی، الحمدللہ۔ آپ کی مسجد رضا کی کیپیسٹی کتنی ہو گئی؟ 3200 آدمی کی۔ جن بھائیوں نے بھی دامے درہم سخنے پہلے آج اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ کبھی دیکھیے کہ یہ 3200 آدمی آتے کب ہیں؟ یا تو جمعہ کے دن یا پھر عید کے دن۔ یہ ایسا نہیں لگتا کہ ہم کہیں نہ کہیں دھوکے والا، مطلب معاذ اللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو ایسا ہی ہے نا کہ جمعہ کا دن ہے تو یہ مسجد بھر جاتی ہے، بلکہ کم پڑ جاتی، اور باقی عصر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مغرب میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسا کوئی کھیل ہے یا صرف وہ ہفتے اور 15 دن میں ہی ایک مرتبہ فرض ہوتی؟ جو مسلمان اس طریقے سے معاملات کرے گا اور پھر یہ سمجھے کہ کافر ہماری عزت کرے، ایسا ممکن ہے؟ آپ خود سوچیں۔ ہم لوگوں نے مطلب ایک عادت سی ہماری بنتی جا رہی ہے کہ ہم بہانے بہت بناتے ہیں، حکومت نے ایسا کر دیا، حکومت نے ایسا کر دیا۔ بی جے پی کب سے ہے؟ ابھی 2009-14 سے یہ معاملہ سسٹم چل رہا ہے، 2014 سے پہلے تو بی جے پی تھی نہیں، تو پھر مسلمان کیوں پرابلم میں تھا؟ کانگریس تھی تو ہر مسلمان کروڑ پتی تھا۔ ابھی کیجریوال آ جائے گا تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے اتوار کے پروگرام میں حکومت نے کس کو روکا تھا کہ مسجد میں مت بیٹھو؟ اذان پر جب بات ہو رہی ہے نا کہ مائک بند کر دیے جائیں گے، یہ کر دیے گا، تو ہمارے اسٹیٹس دیکھ کر ایسا لگتا ہے مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ ارے یہ مائک کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال، بہت تو 100 سال سے پہلے مائک کا تصور تھا، لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی روایتیں ملتی ہے کہ حضرت بلال 5 وقتہ نماز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، 5 وقتہ نماز کے علاوہ بھی کبھی اگر مسجد نبوی پر چڑھ کر اگر کوئی اعلان کرتے نا، مطلب بالکل پک ٹائم ہوتا، مطلب خرید و فروخت کا، اور بالکل بازار پک پر ہوتا، اور اس وقت اگر مسجد نبوی سے کوئی آواز آ جاتی نا، سارے اپنی دکانیں اس حال میں چھوڑ کر مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے۔ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اہم ٹاپک اور معاملہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، تو اب جب سرکار نے بلا لیا ہے نا، تو دکان، مکان، گھر، بیوی، بچے، سب بات کی بات ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد نبوی میں ہم پہنچے، اور اس وقت مسجد نبوی بھر جایا کرتی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کو یہ ضرورت ہی کہاں ہے مائک کی؟ ارے وہ بعد میں پابندی لگائے، ہم خود بند کر کے ہر وقت اور ہر 5 وقتہ نماز میں ہماری مسجدیں آباد ہونے لگے نا، تو ان کا اذان بینڈ کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہماری تو پوزیشن یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے مائک لگے ہیں، کتنے لوگ فجر میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں فرق، اور کافر جو جاگ رہے ہیں انہیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہمارا سنی سو رہا ہے اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ جبکہ اس آذان میں ایک جملہ خاص طور پر فجر کے لیے فرمایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ تمہیں جس کام کی طرف آواز دی جا رہی ہے نا، وہ کام ایسا تمہاری نیند سے بہتر ہے، پھر بھی نہیں اٹھتے۔
ہم بہتر سمجھتے تو اٹھتے نا، ہمارے نزدیک تو نیند ہی بہتر. تو میں نے اپنی گفتگو حضرت خدیجہ پر لے جاؤں اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، شکایت کی دوسرے کے بارے میں، دوسرے صحابی کے بارے میں کچھ شکایتیں تھیں تو وہ لے کر آ گئے اور یہ کہ سرکار ایسا معاملہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایتیں سننے کے بعد سوال نماز کے بارے میں کیا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی ساری بری عادتیں دور فرما دیتا ہے. تو آپ سوچیں اور ہمارا آپ اندازہ کریں کہ ہم یہی کام نہیں کر رہے یا اسی کام میں ہماری غفلت ہے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے نا، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے تو اب وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اب آپ سوچ لیجیے تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر کتنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ رمضان کا ماشاءاللہ پہلا عشرہ بس مکمل ہونے کے قریب ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے اور کوشش یہ کیجئے کہ زندگی بھر اگر کوئی بندہ پابند ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم رمضان میں یہ عادت ہو ہماری کہ تہجد نہ چھوٹے. رمضان میں کم سے کم. میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں معلوم ہے؟ مثلا آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو ایک مؤذن کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ٹائم اور ہمیں ٹائم دیکھنا بھی نہیں آتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کا وقت کتنے بجے ہے، تو ایک مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم سمجھ گئے نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ گئے. ایک مؤذن، حدیث پاک میں فرمایا کہ مؤذن کا مقام کتنا معلوم ہے؟ آج ہم نے ایک سسٹم بنا لیا ہے، جو سب سے غریب ہو اس کو کچھ نہ آتا جاتا ہو اس کو مؤذن بنا دو. یہ ہمارا سسٹم ہے، جبکہ مؤذن کا مقام ایسا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے بلند گردن والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اذان پکارتے تھے. اذان دینے والا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ، حضرت عمر کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، حضرت عمر کی شان کوئی بتانے کی حاجت ہے؟ ان کا اسٹیٹس کیا تھا وہ کوئی بولنے کی حاجت ہے؟ اتنا اونچا آدمی. ان سے پوچھا گیا کہ عمر آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں بادشاہ نہ ہوتا نا، مجھے اتنے لوگوں کی فکر نہ ہوتی، اتنے لوگوں کو دھیان رکھنے کی مجھے ضرورت نہ ہوتی، اتنے لوگوں کا مجھے ٹینشن نہیں ہوتا، اپنے الفاظ میں ہم کہہ لیں کہ اتنے لوگوں کا مجھے ٹینشن نہیں ہوتا نا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں. اور آج ہم ایک آدمی کی ذمہ داری اور بس وہی دے. ٹھیک ہے ہم نے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا، لیکن کبھی تو ایسا ہو سال میں ایک بندہ تو خواہش کرے کہ آج میں جا کر اذان دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ جب بندہ اذان پکارتا ہے نا، اذان، تو اس کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے وہ ساری مخلوق، ایسے انسان نہیں بلکہ وہ ساری مخلوق جس تک یہ آواز پہنچتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس مؤذن کے لیے سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں. میں یہ یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ تو ہو کہ ہم مہینے میں تو ایک مرتبہ اذان دیا کریں گے جا کر. اگر آپ کو موقع نہیں ملتا مسجد میں، اگر اتنی بڑی سوسائٹی ہے ہماری اور سارے لوگ چلے جائیں تو امام، ایک تو مؤذن کا بوجھ کتنا کم ہو جائے گا. ایک مؤذن بھی خوش ہو جائے گا کہ یار میرا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے، اور دوسری بات آپ کا معاملہ کتنا آسان ہو جائے. کبھی اس کو آپ تصور کیجیے کہ آپ کے لیے معاملہ، آپ ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ یار میرے لیے کوئی دعا کر دے، میرے لیے کوئی دعا کر دے. اور آپ کو معلوم ہے کس کی دعا مقبول ہوتی ہے؟ جس بندے نے کبھی گناہ نہ کیا ہو نا، اس کی دعا ہمیشہ مقبول ہے. اب ہم میں آپ میں سے کون ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے؟ کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا. اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں، جیسے میں اپنی بات کروں، مجھے رمضان میں تو 10 میسج آئیں گے، حضرت دعا کیجیے گا فلاں مسئلہ یہ وہ سب. آپ جان، آپ کے امام صاحب کو آپ لوگ کہتے ہوں گے حضرت آپ دعا کیجیے.
میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بولنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے لیے دعا کرو. آپ اذان دو، آپ کے لیے دنیا دعا کرے گی. اور کیسی مخلوق دعا کرے گی معلوم ہے؟ انسان نہیں. حدیث کے الفاظ ہے کہ ساری مخلوق جہاں تک آواز ہے، یعنی پیڑ پتھر پودے جن سے گناہ ناممکن ہے، وہ ہے ہی نہیں، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گی. جب اتنی مخلوقیں دعائیں کریں گی، اللہ آپ کی زندگیاں اطمینان سے نہیں بھر دے. تو اسلام پریکٹیکلی مذہب ہے، ہم سب کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں میں نے اس لیے اٹھائی تھی کہ ہمیں 5 وقتہ تو مؤذن بلاتا ہے، اور وہ بلانے والا بھی ہمارے جیسا اپنا ہی ہوتا ہے جو ہمیں اذان دے کر نماز کی طرف متوجہ کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے تہجد کا معاملہ کیا ہے؟ تہجد کا معاملہ یہ ہے، فرمایا گیا کہ پکارا اللہ کی طرف سے جاتا ہے. 5 وقتہ نماز کے لیے انسان آواز دیتا ہے، اور تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے. اور 5 وقتہ تو سب پر فرض ہے، لیکن تہجد کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جسے اپنے محبوب بندوں میں چن لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، کیوں نہ ایسا موقع ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے، تو کیوں نہ کریں. اور جب پتہ ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو آپ یہ سوچئے کہ یار مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، ایسا کب ہوگا؟ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سے بات کریں گے تب نا. ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں، ہم تنہا بیٹھے. آپ ہے نہیں، ہمارے پاس اپنے بیوی بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ہم تنہا کیا خود کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے. اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ نہ گھر میں کوئی ہے، نہ کوئی دوست و احباب ہے، کوئی نہیں ہے، تو پھر موبائل اور ٹی وی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں تنہا نہیں رہنے دیتی. آپ جب تنہا بیٹھیں گے نا، جب آپ کا دماغ کبھی شانت نہیں بیٹھے گا. آپ دیکھیے گا، اور دماغ یہ کہیں نہ کہیں کہے گا کہ یار میرا کیا، میرا فیوچر کیا، میں کون تھا، میں کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کیوں بھیجا گیا، آگے کا سسٹم کیا. یہ ساری باتیں آپ کو چبھیں گی، اور جب یہ چبھیں گی نا تو اس کے جواب تلاش کرنے کے لیے آپ نکلو گے. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ تنہا بیٹھو تو یہ سوالات آئیں گے نا، اور جب بندے کے پاس سوال ہی نہیں تو جواب تو آنے کا ذرا صبر ہے. تو اس کو یاد رکھیے کہ رمضان میں سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، کیوں نہ 5 منٹ پہلے اس نیت سے اٹھ جائیں کہ ابھی میں اٹھوں گا، اور 5 منٹ پہلے اس لیے اٹھتا ہوں کہ اللہ مجھے تہجد کے سجدے کی توفیق دے دے. قسم خدا کی، تہجد کے بعد مانگنا بھی نہیں پڑتا. اللہ کہتا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو صرف آواز تو کر. حدیث کی الفاظ ہے. یہ پورے صبح صادق کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، کوئی سوال کرنے والا میں پورا کر دوں. اور دعاؤں میں ہم کہتے ہیں اللہ پورا کر دے، اور تہجد میں اللہ کہتا ہے کہ تو خالی بولنا، میں کرتا ہوں. تو رمضان میں کم سے کم ابھی بھی یہ 20-22 دن کا جو عرصہ باقی ہے، اسی پلاننگ کے ساتھ، ایسی خلوص نیت کے ساتھ، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو شروع کریں گے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پوری زندگی اس پر استقامت عطا فرما دے. تو اس پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ باتیں میں اس لیے شروع میں یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے عرض کی کہ دیکھیے اس کے بغیر دین کا تصور نہیں. اس کے بغیر الحمدللہ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اس سے ڈبل لوگ بیٹھ جائیں اور بہت اچھی تقریریں ہوں، سب کو بہت مزہ ہے، اور پتہ چلا کہ پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آیا، تو ایسے پروگرام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام تم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی رمضان تھا، آنے والے اتوار میں شاید کوئی موضوع جنگ بدر بھی ہوگا، تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ حالت روزہ میں نکلے تھے. اگر دعاؤں سے اور محفلوں سے سارے مسائل حل ہو جاتے تو رسول اللہ مدینہ چھوڑ کر کیوں بدر جاتے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ پریکٹیکلی مذہب ہے. آپ جتنے اونچے مقام پر ہیں اللہ تم سے اتنے مضبوط عمل کا مطالبہ کرتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی نا تو رسول اللہ کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ نماز کا، یہ رات کی نمازوں کی بات کر رہا ہوں، دن کی نہیں، رات کی نمازوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے. سورہ بقرہ کتنے پارے کی ہے؟ 2.25، تقریباً 2.5 پارے، تقریباً 2.5 پارے ہو جاتے، 2.5 پارے کی سورت. اور رسول اللہ ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، وہ بھی کم سے کم 2 پارے. آپ اندازہ کیجئے کہ سارے 4 پارے
یہ کتنی رکعتوں میں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت میں. آپ تصور کیجئے، اور اتنا کھڑے ہونے کی بنیاد پر، اس لیے کہ دن بھر تبلیغ، رات میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اتنی لمبی نماز، تو پیروں پر سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے. تو حضرت سیدنا ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، کیا آپ امام الانبیاء نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو پھر کیوں اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی ہے؟ تو رسول اللہ کا جواب کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ ارشاد فرماتے، اے عائشہ، اللہ نے مجھے جب نبیوں کا امام بنایا، اللہ نے مجھے مخلوق میں سب سے بہتر بنایا، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا، تو میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے رکعتیں بھی لمبی نہ کروں. تو آپ تصور کیجئے کہ یہ اسلام ایک ایسا سسٹم دیتا ہے کہ آپ رب سے جتنے قریب ہیں نا، جتنے آپ معزز ہیں، اتنا آپ کا عمل مضبوط ہے. اور ہمارا سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہے، جو جتنا بڑا ہے، اس کا عمل اتنا کم سے. تو آپ پرسنلی اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، میری تقریر کی روشنی میں نہیں، اسلام کی حقیقت کی روشنی میں، کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نیچے ہوں، میرا بہت کم نمبر ہے اسلامی اعمال میں، پھر اپنے آپ کو اوپر کیجئے. آپ اوپر کرتے جائیں گے نا، خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اطمینان سے بھر دے گا. ورنہ آپ بہت ساری چیزیں بسا لیں اپنی زندگی میں، اچھا گھر کر لیں، اچھی بیوی ہو جائے، اچھے بچے ہو جائیں، اچھا کمانے لگے، گھر میں ساری سہولیات کی چیزیں ہوں، لیکن اسلامی عمل نہیں ہوگا نا تو اطمینان نہیں آئے گا. آپ آزما لیجیے، عمل نہیں ہوگا نا اطمینان نہیں آئے گا. آج سعودیوں کے جو جتنے بھی بڑے بادشاہ ہیں، جتنے بھی شہزادے ہیں، آپ کیا لگتا ہے ان کی زندگی میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی میں کوئی کمی ہے دنیاوی اعتبار سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ان کا عمل بالکل دنیا دار ہے. تو کتنا انہیں خوف اور ڈر ہے، معلوم ہے کتنا خوف اور ڈر ہے کہ خود مسلم ملک اتنا بڑا، ماشاءاللہ، حرمین شریفین اور پورا عرب اتنا بڑا، لیکن آپ ان کی سیکیورٹی دیکھ لیجئے، پرندہ بھی اڑ کر ان کے محلوں میں نہیں جا سکتا. یہ بے چینی کیوں ہے؟ اتنی ساری چیزیں، اتنی ٹیکنالوجی کا پاور، اتنی طاقت، اتنا پیسہ، اتنی سہولیات، پھر کس چیز سے انہیں ڈر ہے؟ کیوں اتنے بے چین ہیں وہ؟ اس لیے کہ عملی طور پر کمزور ہے. اب حضرت عمر کا دیکھیے، حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے، اس زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، ایران، عراق، افریقہ، سب جگہ پر لڑائیاں چل رہی ہیں، سب جگہ پر لڑائیاں چل رہی ہیں. اور اس زمانے میں پاسپورٹ ویزا کا کوئی چکر نہیں تھا، جو آدمی جہاں آنا چاہے، جانا چاہے، جا سکتا ہے، جہاں بھی رہ سکتا ہے. اتنی جگہوں پر لڑائیاں چلتی تھی، اور دشمن مدینے آتا ہے اور عمر کو ڈھونڈ رہا ہے، عمر نہیں مل رہے، عمر کو ڈھونڈ رہا ہے، عمر نہیں مل رہے. کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ کہا فلاں جگہ سے. کہا تجھے ایک درخت ملا تھا ببول کے کانٹے کا؟ کہا ہاں. کہا اس کے نیچے کوئی سو رہا ہے؟ کہا ہاں. بولے وہی تو ہمارے بادشاہ عمر ہے، وہی تو ہمارے بادشاہ عمر ہے. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات سے؟ کیوں میں نے یہ واقعہ بیان کیا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے زمانہ خلافت میں 3 جگہوں پر جنگ جاری ہو، اور وہ بندہ دوپہر میں سخت گرمی میں درخت کے نیچے اطمینان کی نیند سو رہا ہے، کون سی چیز اس کو اس گرمی میں اور دشمنوں کے بیچ میں اتنا اطمینان دیتی ہے؟ اللہ کا خوف اور اسلام پر مکمل عمل ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود وہ اطمینان کی نیند سو سکتا ہے. تو یہ پریکٹیکل اسلام ہے، یہ پریکٹیکلی مذہب ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. ایک عورت تھی، ہم اتنے مرد بیٹھے نا، اتنے مرد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مل کر وہ کام نہیں کر سکتے، وہ تنہا خدیجہ الکبریٰ نے کر کے دکھایا تھا، تنہا انہوں نے کر کے دکھایا. آج ہماری اپنی شادیاں ہیں نا، اپنی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں جو ہمارے اپنے خرچوں سے ہو رہی ہے، اور پھر بھی ہم اپنے اس پیسوں کو گناہوں کی جگہ پر خرچ کرنے سے نہیں روک پاتے. یہ ہماری پوزیشن ہو گئی کہ ہمارا اپنا کمایا پیسہ، ہماری اپنی اولاد، لیکن ہم چاہنے کے باوجود بھی غلط جگہ پر وہ خرچہ کر رہے ہیں. مجھے دکھ رہا ہے پھر بھی نہیں روک پاتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر کچھ ڈانٹوں گا تو چلا جائے گا. اور اس چیز نے ہمیں گناہ کو قبول کرنے پر تو مجبور کر دیا ہے، لیکن اولاد کو دور کرنے سے نہیں روک سکتا. تو یہ اسلام آپ سے ان باتوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی، آپ جو باتیں اسلام کی، ایمان کی رکھتے ہو، اپنے معاشرے میں اس کو کہاں پاتے ہو؟
تو اپنی زندگیوں میں یہ بات لائیے. بندہ میں تو یہ حیرت ہوتی ہے, ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, وہ اسلام کو سمجھے. ایک بوڑھا آدمی بھی ہے نا, وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ یہ میرے بچہ اکیلے ایک لوتا تو ہے, اس کی شادی ہوگی نا تو یہ گناہ کروں. لا حول ولا قوت. وہ کئی سال اسی انتظار میں گزار. اور آپ بتائیے کہ جس شادیوں کی بنیادوں پر یہ گناہ ہو, پھر آپ یہ تصور کر سکتے ہو کہ یہ شادی سنت رسول کی روشنی میں ہو رہی, یا رسول اللہ کی سنت کی برکتیں شادی میں ملیں گی؟ تصور ہی کیسے اس کا یقین کیا جا سکتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, 40 سال کی عمر شریف تھی. 2 شادیاں, پہلی شادی ہوئی, شوہر کا انتقال ہوا, پھر دوسری شادی کی, پھر انتقال ہوا, پھر تیسرا. اب عمر 40 سال پہنچ چکی ہے. اور ہوا یہ معاملہ, بڑے بڑے شیخ, حالانکہ اس زمانے میں ایک بیوہ جو ہوتی تھی نا, بیوہ, اس کو معاشرے کا عیب سمجھا جاتا تھا, کلنک جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بیوہ ہے. اب آپ سوچ لیجئے, جس معاشرے میں بیوہ کو کلنک سمجھا جاتا ہو, اس زمانے میں لوگ خدیجہ سے شادی کرنے کے لیے تڑپتے تھے, تو حضرت خدیجہ کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ مکے میں 2 شادیوں کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے پاس پیغام نکاح آتے تھے. آپ نے منع کر دیا, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں کرنی شادی, مجھے شادی نہیں کرنی. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب 40 سال کی عمر شریف ہوئی آپ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا وقت 25 سال کی آپ کی عمر شریف ہے, 25 سال کی, تو خود پیغام نکاح بھیجتی ہے. اپنی سہیلی سے کہا, جا کر محمد سے کہو, اس لیے کہ ابھی تو آپ نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا, تو کہا کہ محمد سے جا کر کہو مجھ سے نکاح کریں گے. حضرت خدیجہ کی سہیلی آپ کے پاس آئی اور عرض کرتی ہے کہ خدیجہ ایسا ایسا کہتی ہے, تو فرماتے ہیں میرے پاس تو کیا ہے کہ میں اس کو بطور مہر دوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو وہ مجھے اس حال میں بھی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے, تو مجھے کوئی حرج نہیں. رسول اللہ کے الفاظ یہ ہے, اس حال میں وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ جس سیٹھ کے ساتھ چاہتی تو شادی کر سکتی تھی, لیکن وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کا ارادہ کرتی ہے. اور آج ہمارا اور آپ کا حال دیکھ لیجیے. ہم جب شادی کے لیے, ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے محمد کو کیوں پسند کیا, کیوں پسند کیا؟ کیا ان سے زیادہ کوئی اور تھا نہیں؟ ابھی تو سرکار نے اظہار نبوت فرمایا نہیں تھا. پھر کیا وجہ تھی کہ محمد کو پسند کرنے کی؟ آپ تاریخ پڑھ لیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو اس لیے پسند کیا تھا اپنے نکاح کے لیے کہ آپ نے جتنوں کو دیکھا تھا ان میں اس خطرناک اور بیکار اور بے حیا زمانے میں اگر کوئی حیادار, کوئی اخلاق کا مجسمہ تھا تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ کے اخلاق زمانہ جاہلیت میں, کہ جب آپ نے اظہار نبوت نہیں کیا, اس وقت بھی کوئی آدمی اپنے آپ کے اخلاق کی برابری نہیں کر سکتا تھا. حضرت خدیجہ نے یہ ہمیں سبق دیا, اپنے لیے اگر شوہر پسند کرنا ہے, یا تو مرد ہے اور تو بیوی پسند کرنا چاہتا ہے, تو خاندان, حسب, نسب, عزت, یہ بات کی بات ہے, پہلے اخلاق اور دین کو دیکھنا. اگر تو اسے دیکھے گا اللہ ساری خوبیاں جمع فرما دے گا, اور اگر تو نے دین کو چھوڑ دیا اور سب کچھ دیکھ لیا تو ساری چیزیں ہوں گی نا, تب بھی اللہ تجھے ذلیل و رسوا فرما دے گا. آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے یہاں, اب میری اپنی بات کروں کہ میرے بچی کے لیے رشتہ جب آتا ہے کہیں سے, تو میرا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے, بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے؟ اس سے مراد قرآن نہیں, اس سے مراد دین نہیں ہے, مراد یہ کہ وہ اسکول میں کتنا پڑھا لکھا ہے. ایک دوسرا سوال, یہ کماتا کتنا ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا, یہ گھومنے پھرنے کا کیسا شوق پسند ہے نہیں ہے, کیا کرتا ہے؟ 3 سوال. تینوں کے جواب ٹھیک ہے نا تو رشتہ منظور ہے. مجھے اس کے اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ کیا کماتا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے, کوئی لینا دینا نہیں. آپ سوچیں, آپ اپنی بچی اس کے حوالے کر رہے ہو, اگر تمہاری بچی دیندار بھی ہے, امید ہی نہیں ہے ہونے کی, اس لیے کہ جو شرطیں آپ نے دیکھی ہے وہ دیندار بچی اس کو پسند ہی نہیں کرتی, تو آپ اپنی بچی کو اسے دے رہے ہو, پھر یہ امید کرتے ہو جو اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتا وہ تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا؟ سوال ہی نہیں, سوال ہی نہیں ہے اس کا. تو اپنے سسٹم کو چینج کیجیے,
سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت ہارون رشید کا زمانہ تھا، خلیفہ وقت ہارون رشید، کتنا بڑے بادشاہ گزرے ہم سب جانتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک بزرگ، ان کے پاس ایک بڑے عالم آتے تھے ان کے پاس، اس لیے کہ ہارون رشید کا معاملہ یہ تھا وہ علماء سے بڑی محبت کرتا تھا اور علماء کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا تھا۔ تو ایک عالم آئے، ان کے بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس آئے، تو اس نے بزرگ سے پوچھا آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو بزرگ بھی ویسے ہی تھے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اپنا وقت کا بادشاہ ہے، نصیحت کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ میں کیسی نصیحت کروں؟ وہ جو میں نے دیکھی ہے وہ نصیحت کروں یا جو میں نے سنی ہے وہ نصیحت کروں؟ یعنی میں لوگوں سے سنتا آ رہا ہوں وہ آپ کو نصیحت کر دوں یا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ ہارون رشید نے کہا حضور آپ نے جو نصیحت وہ کیجئے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو آپ نے خود فیل کیا ہے، خود دیکھا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہے، وہ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو اب سنیے انہوں نے کیا نصیحت کی۔ انہوں نے نصیحت کی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے تعلق سے۔ فرمایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو میں نے دیکھا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا نا تو انہوں نے اپنے بچے کو بالکل محتاج اور غریب چھوڑا، کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا تو غریب چھوڑا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ اگر ان کے پاس کچھ تھا تو قرآن و حدیث کی تعلیم تھی۔ تو میں نے دیکھا ان بچوں کو کہ وہ ایسے تھے کہ دینی علم تو تھا باقی دولت کچھ نہیں تھی۔ اور میں نے ایک آدمی کا نام لیا کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کے لیے نہ جانے گھر نہ جانے کتنے مویشی اور مال چھوڑے تھے، یہ میں نے دیکھا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے بچوں کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے دیکھا، اور جن باپوں نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں مال گھر بار چھوڑے تھے ان کے بچوں کو میں نے جانوروں کو چراتا ہوا دیکھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات سے میرا مقصد صرف عرض کرنے کا یہ تھا کہ اگر آپ کوئی پیسے والے کو دیکھ کر اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہو نا، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی اسی حال میں مال کے ساتھ رہے گا، لیکن اگر دیندار رشتہ دیکھ کر کیا نا تو یہ ممکن ہے کہ تمہاری بیٹی کے قدم مبارک ہوں گے اور علم والا دین والا ہے، اب اچھے رشتے کی بنیاد پر اللہ اسے دنیا کی دولت بھی عطا فرما دے گا، یہ ممکن ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ کا آپ دیکھیے، حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ نے 9 نکاح فرمائے، 9 نکاح ہوئے، لیکن تنہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ جب تک آپ کے نکاح میں رہی رسول اللہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تنہا حضرت خدیجہ ہی تھی۔ اور اللہ نے جتنی اولادیں رسول اللہ کو عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر سارے بچے رسول اللہ کی ساری اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے عطا فرمائی، باقی اور کسی کے بطن سے اولاد نہیں ہوئی۔ اب اور ایک چیز سنیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ کی عادت کیا تھی معلوم ہے؟ یہ اظہار نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ نکاح کے بعد بھی، اور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن رسول اللہ کو بھیڑ بھاڑ میں مزہ نہیں آتا تھا، بے چینی سی رہتی تھی۔ تو سرکار کیا کرتے تھے، سیرت میں ملتا ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کھانا بناتی، آپ کو ٹفن دیتی، جس کو آج کل ہم ٹفن کہتے ہیں کہ ہم بھی جاب پر جاتے ہیں تو ٹفن لے کر جاتے ہیں، تو یہ بھی حضرت خدیجہ کی سنت کہ وہ رسول اللہ کے لیے ٹفن بنا دیتی، سرکار اپنے ساتھ لے جاتے اور غار حرا جبل نور تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھتے اور بڑا اطمینان ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح سلسلہ گزرتا رہا 40 سال عمر شریف کے ہو گئے سرکار کے، اور اب حکم آیا، وحی نازل ہوئی۔ وہ واقعہ بہت طویل ہے، میں وہ بتانا نہیں چاہتا ہوں، اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اظہار نبوت کا وقت آ گیا۔ اب اللہ نے جب وحی پہلی مرتبہ نازل ہوئی نا، جبرائیل کا آنا، آپ کو گلے سے لگانا، اور اس وقت جو رسول اللہ کی کیفیت ہوئی تھی، آپ بھاگتے ہوئے آپ گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری حالت بتائی، ایسا ہوا، اور بہت سرکار پورا ٹھنڈی کا موسم اور سخت پسینہ، ایسی کیفیت تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کہتی ہے
کہ اے میرے شوہر آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ ہے، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اب بتا رہی وجہ بتا رہی، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، آپ تو بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داریاں ملاتے ہیں، آپ کے ایسے اخلاق ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں فرمائے گا. چلو میں آپ کو اپنے چچا زاد کے پاس لے کر جاتی ہوں. جب چچا زاد کے پاس گئی نا تو حضرت ورقہ نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا تھا، خدیجہ مبارک ہو، جو علامتیں، جو باتیں تم نے بتائی، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تیرا شوہر نبوت کا اظہار فرمائے گا اور اللہ نے انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ ساری راز کی باتیں رسول اللہ کسی کو بتا رہے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے دنیا میں اس عورت کو. یہ ہے حضرت خدیجہ کا مقام. نبی کی باتیں تھی، ایسی ویسی نہیں تھی. اس کے لیے جس کو بتانا تھا نا اس کے لیے بھی ایک عظیم کو چننا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے جس کو پسند فرمایا نا وہ ایک عورت حضرت خدیجہ کی ذات تھی. آپ سوچیں عورت کا کتنا مقام ہے. پھر وقت آیا، رسول اللہ نے اظہار نبوت فرمایا. دو لوگوں نے جو بڑے تھے، دو لوگوں نے بغیر کوئی غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا. مردوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور بچوں میں مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ. یہ تین لوگ، اور چوتھے بھی تھے حضرت زید، یہ غلام میں. انہیں چار لوگ فیملی ممبر تھے، فیملی ممبر کی حیثیت سے. سیدنا صدیق اکبر بھی بہت قریب تھے، خدیجہ تو بیوی تھی، حضرت سیدنا مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت چچا زاد بھائی تھے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے. اور اس بنیاد پر بچپنا تھا، لیکن رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو خود بھی نماز پڑھنے لگے. اور رسول اللہ نے کلمے کے لیے کہا تو بغیر کسی والد سے مشورے کے خود کلمہ پڑھ لیا. اور یہ چار افراد تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو تنہائی میں، سفر میں، ہر جگہ دیکھا تھا تو سرکار نے جس دین کی طرف بلایا بغیر کچھ غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا. آج جتنی بھی عورتیں اسلام قبول کریں گی اللہ ان سب کا ثواب خدیجہ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات ایک عورت تھی. تو یہ سسٹم اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اب اسلام قبول فرما لیا. اب تھوڑے دن اور گزرے تو تھوڑے دن کے بعد بس انشاءاللہ 10-15 منٹ اور ہم اپنی گفتگو کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. یہ رمضان کا موقع ہے اور ایسی عظیم ذات کے بارے میں گفتگو کرنے کی یہ ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مطلب یہ کہتے ہیں نصیبے پر جتنا ناز کریں کم ہے. کہ رمضان کا موقع ہے ماشاءاللہ، اتنے سارے لوگ ہیں، ایک بھی پتہ نہیں اگر ایک بھی نیک ہے اور مخلص بیٹھا ہے تو اس کے صدقے میں یہ محفل ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ماشاءاللہ بس تھوڑی دیر اور میں چند باتیں حضرت خدیجہ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ باتیں سننے کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر اور اپنے معاشرے میں اس کو اپلائی کر سکیں. اور اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اصل میں سنتا ہوں اور میں جا کر میرے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا کل سے عمل چالو کر دے، میں نہیں کرتا. سب سے بڑی تکلیف یہ ہے دنیا میں نقل زیادہ ہوتی ہے عمل سے زیادہ. تو والدین کو خود چاہیے کہ وہ خود اس ماحول میں ڈھل جائیں. تو بچے تو ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے، بچے تو ماں باپ کے راستے اپناتے، بچے تو ماں باپ کے پیچھے پیچھے ہوتے. تو آپ خود عمل کرنے لگیں گے تو آپ کی اولاد خود آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے اور بچی سسرال سے مائکے آ کر بیٹھی ہے، کس لیے معلوم ہے؟ بہت کام کرنا پڑتا ہے. اس بنیاد پر کئی رشتے ٹوٹے اور کئی سارے مسائل آتے ہیں کہ وہاں تو سسرال میں بہت کام کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ سے نکاح کے پہلے، جب سے رسول اللہ سے نکاح نہیں ہوا تھا، وہ بڑی تاجرہ تھی، انٹرنیشنل لیول کی تاجرہ تھی. اور نہ جانے کتنے غلام اور باندیاں جو ہمیشہ ان کی خدمت میں رہتے تھے. ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کے کپڑے، ان کا گھر، ان کے لیے کھانا پینا، انہیں جو بولے اس کے لیے آدمی تیار رہتا تھا. یہ حضرت خدیجہ کی پرسنل لائف تھی اور لائف اسٹائل تھا شادی سے پہلے. جب رسول اللہ سے نکاح ہوا نا، رسول اللہ سے نکاح کر لیا، اس کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھیں. اپنے سارے غلام اور ساری باندیوں کو یہ لازم تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میرے سوا کوئی نہیں کرے گا.
ایک شوہر کی خدمت کیا ہوتی ہے آپ حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا. اور جب آپ کیوں پڑھیں گے؟ آپ تو باپ ہیں, تو آپ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کہ آپ نے اگر خدیجہ کو پڑھا ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر کی, اب رسول اللہ کی کیسی خدمت, کیسی اطاعت کی, تو کہیں نہ کہیں جب آپ اپنی بیٹی کو نصیحت کریں گے, اگر ایک بھی وہ حضرت خدیجہ والی نصیحت اس لیے کر دی کہ حضرت خدیجہ خود اس پر عمل پیرا تھی, میں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرتا ہوں, ہو سکتا ہے تمہارا خدیجہ کی نیت کی بنیاد پر بیٹی کو نصیحت کرنا یہ اس کے دل کو بدل دے اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے, تو یہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی اگر وہ اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دیتی ہے. اگر اس کا شوہر کوئی اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کا حکم نہیں دیتا تو یہ اتنا بڑا شوہر کا مقام ہے. لیکن یہ باپ پڑھے گا تو اپنی بیٹی کو نصیحت کرے گا نا, تو اپنی بیٹی کو سمجھائے گا. حضرت خدیجہ رسول اللہ کا بستر, رسول اللہ کے کپڑے, رسول اللہ کے لیے کھانا خود تیار کرتی. اور اس زمانے میں ایک جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شرف اور حاصل ہے, وہ شان اور وہ شرف یہ ہے کہ دنیا میں جیتے جاگتے عورت کو اللہ کا سلام آیا ہو نا, یہ خدیجہ الکبریٰ اس میں تنہا ہے کہ اللہ نے ایک عورت کے لیے جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا, اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تنہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کو یہ سلام کیوں آیا تھا؟ ان کی نمازوں کی بنیاد پر نہیں, ان کی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں, ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر سلام نہیں آیا تھا. سلام اس لیے آیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے. اور وہ سلام کیسا آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس جب جبرائیل باقاعدگی سے آتے تھے, ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ مکے میں کھانا بناتی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کا گھر کہاں تھا, رسول اللہ کہاں پر رہتے تھے؟ ایک تو وہ پیدائش کا گھر تو بہت مشہور ہے, جہاں پر آج بھی وہ لائبریری بنی ہے. جن لوگوں نے بھی وہاں کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ جبل ابو قبیس کے نیچے کی طرف جو سامنے زمزم کے نل لگے, اس کے بازو میں جو ایک لائبریری مکتبہ المکہ المکرمہ جو ایک لائبریری بنی ہوئی ہے نا, وہ رسول اللہ کی جائے پیدائش, آپ سرکار وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. لیکن اظہار نبوت اور شادی کے بعد آپ کا جو گھر تھا نا, صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں, تو بیسمنٹ میں مروہ سے جو نکلنے کا رستہ ہے نا, کہ جو بندہ بیسمنٹ سے نکلے گا مروہ کی طرف سے, وہاں جو گیٹ بنا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا. اور آج بھی آپ جبل ہیرا جب جائیں گے, غار ہیرا اور جبل نور جب جائیں گے, تقریباً 3.5 سے 4 کلومیٹر, کچھ راستوں سے 6 کلومیٹر بھی بنتا ہے. یہ آج کی میں بات بتا رہا ہوں. اس زمانے کے بارے میں راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا بنایا, پانی لیا ایک برتن میں کھانا ہے, اور وہ چل کر اپنے گھر سے لے کر جبل نور جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ غار ہیرا میں تشریف فرمائے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں تیار کر کے گویا کہ ٹفین پہنچانے کے لیے جا رہی ہے. اور آپ وہاں سے اپنے گھر سے چلی, اور جب جبل نور پہنچتی ہے, ابھی چڑھائی باقی تھی, نیچے کھڑی ہے, بہت پسینہ ہو گیا تھا, بہت تھک گئی تھی, تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور پھر چڑھائی چڑھتی. اس سے پہلے کہ چڑھتی, حضرت جبرائیل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی اہلیہ خدیجہ آپ کے لیے برتن میں کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہے, مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا سلام جو اللہ نے خدیجہ کو بھیجا ہے آپ تک پہنچا دوں. تو یا رسول اللہ, خدیجہ جیسے ہی اوپر آئے آپ اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا, اور خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے, ہم یہاں اتنے بیٹھے ہیں, ہم میں سے کون ہے جو حضرت خدیجہ کے برابر ہے؟ یا ہم میں سے کس کی بیٹی ان سے اونچی یا ان کے برابری کا تصور کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. پھر کیوں ہم یہ سسٹم نہیں بناتے کہ بیٹا تیرا شوہر ہی سب کچھ ہے, اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں, رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو کرے. یہ ہے شوہر کا مقام. لیکن ہم نے تو وہ سسٹم ہی نہیں دیا. ہم نے تو یہ کہہ کے رکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا, میں آ کر لے جاؤں. لے جانا کمال نہیں ہے, بچی کو وہاں رکھنا, ارے بچی کو مارتے ہیں, بچی کو یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے, حدیث کی روشنی میں 2 لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا بدلہ دنیا میں,
آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن اللہ دو لوگوں کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے اور انسان دیکھتا بھی ہے۔ وہ دو کون ہے معلوم ہے؟ ایک ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دیتا ہے۔ اس کو لکھ لیجئے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے اس بات کو۔ اور دوسرا بندہ کہ جس کو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ ہے ظالم، کہ ظالم کتنا بڑا بھی ہو جائے، کتنا پاورفل ہو جائے، کتنی اس کو حکومت طاقت سب کچھ ہو جائے، اگر وہ ظالم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اس کے ظلم کا بدلہ آخرت میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن وہ اپنے ظلم کی بنیاد پر سزا دنیا میں بھی پائے گا۔ تو اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا، اور اگر وہ عورت اس کو برداشت کر لیتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ظلم نہیں ہے یا ایسا کرنا چاہیے، نہیں، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس بات پر اس عورت کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ عورت اپنے شوہر کے اس ظلم کو بھی برداشت کرتی ہے نا، صرف اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، میرا شوہر ہے یہ ظلم کرتا ہے یہ جانے، میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں اور خود صبر کرتی ہوں، مجھے امید ہے اس کی یہ نیت، اس کی یہ سوچ آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن یہ مطلب بولنا آسان ہے، آپ حضرات کو سننا آسان ہے، لیکن جب یہ پریکٹیکلی ہو نا تو صبر کرنا مشکل۔ تو یہ کب کر سکتا ہے بندہ؟ جب وہ خود دین کے ماحول میں زندگی گزارتا ہو، اس کے بچوں کی دینی تربیت ہوئی ہو، وہ دین سمجھتا ہو تو ممکن ہے۔ آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ حضرات کی میں توجہ دلاؤں گا اس مسجد کی تعمیر کی طرف۔ اتنی بڑی ماشاءاللہ مسجد ہے، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ مسجد کو کبھی قرضے میں مت رہنے دیجیے۔ آپ قرضے میں رہیں گے چلے گا، اللہ کا گھر قرضے میں نہ رہے، اس کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ اللہ کے گھر کو آپ قرضے سے آزاد کریں گے نا تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانی کے راستے پیدا فرما دے گا۔ ایک بندہ سوچتا ہے میرے پاس ہوگا تب میں دوں گا، تو اس میں آپ کے لیے کون سا بہت بڑا کام ہے؟ وہ تو سب کو دیتے ہیں، جس کے پاس ہے وہ دیتا ہے۔ کمال اس وقت ہے جب نہیں ہے، پیٹ پال رہا ہوں، اس میں سے کاٹ کر دیجیے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تھا کہ اللہ کا گھر بن جائے، جلدی سے جلدی تعمیر ہو جائے، اچھے سے ہو جائے، تو اس کے لیے چند افراد کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، یہ پیسے والا یہ دے، فلاں پیسے والا ہے فلاں دے، فلاں نہیں، سارے لوگ مل جل کر کہ ہمارا کام ہے ہمارے محلے میں اللہ کا گھر اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ اور اتنے لوگ نماز پڑھ سکیں گے، چلو میں جھولی میں یا میں بغیر کسی نام کے جو بھی مجھ سے بن سکتا ہے اپنی طاقت بھر میں اس میں حصہ لے لوں، انشاءاللہ تمہارے دوسرے مسائل اس عمل کی بنیاد پر آسان ہو جائے۔ تو ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اتنی بڑی ماشاءاللہ مسجد بن رہی ہے، ہمیشہ کے لیے یادگار ہے، اور یہ خرچ ہر بار نہیں آنے والا ہے، تو اپنی مطلب ایک اپنا سالانہ جو خرچ ہے نا اس میں سے ایک اچھی خاصی رقم مسجد کے لیے پہلے سے نیت بنا لیا کیجئے کہ جب بھی رمضان آئے گا میں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ایک خاص رقم میں دے دیا کروں گا۔ اب اس کے لیے میں غریب ہوں تو اپنے حساب سے، درمیانی ہوں تو اس حساب سے، مالدار ہوں تو ہر حساب سے، لیکن روزانہ کا یہ عمل ہوگا نا تو ہر آدمی کی طرف سے ایک اچھی رقم مسجد پہنچا کرے گی۔ اور مسجد جو ہے آج کے زمانے میں مسجد کی ضرورت صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام سیکھنے کے لیے اگر سب سے بہترین کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو وہ مسجد ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ اتنی بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ، ہماری قوم دین سیکھے، دینی ایکٹیویٹیز بڑھیں، ہماری بچیوں کے لیے دین سیکھنا اتنی بڑی جگہ میں آسان ہو جائے، اس طرح کی پلاننگ کیجیے۔ آج ان کی نظریں کفاروں کی، حکومتوں کی ہماری طرف ہے، تو ان سے مقابلے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میدان میں اتر جاؤ ان سے لڑ لو، ہم طاقت رکھتے ہیں ان سے لڑنے کی، ہم ان سے جنگ کر سکتے، ہم ان کو ہرا سکتے نہیں، تو پھر اپنا اسٹائل بدلو۔ کیا اسٹائل ہے؟ وہ تمہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے کا بچہ بچہ دین سے قریب ہو جائے، یہی ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جیت ہے، اور یہ ان سے مقابلہ ہے۔ تو اس کے لیے جگہ اگر ہم اپنے گھروں کی نہیں دے سکتے تو اتنے بڑی بڑی مسجدیں کس لیے؟
مجھے کبھی کبھی میں آپ جہاں کے جو ٹرسٹیان ہیں ان کو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں مطلقاً بات کر رہا ہوں میں آپ سے. آپ دیکھیے گا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بندہ سو رہا ہے تو اس کے لیے پنکھا نہ چالو کیا جائے، لیکن ایک بندہ پوری دنیا اپنے کاموں میں مست ہے اور ایک اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر نوافل پڑھ رہا ہے اور حکم ہے کہ بھائی تو پنکھا میں چالو کر دیں. کیوں؟ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے. فرض نماز پڑھنا تو لازم ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اے سی لگاؤ نہ لگاؤ. نفل تو ضروری ہے نہیں نا. ایک بندہ نفل پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے کم سے کم اتنی آسانی تو ہو کہ وہ بندہ پنکھا چالو کر سکے، ٹھنڈک میں اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے. ہاں یہ دھیان نماز پڑھنے والوں کو رکھنا چاہیے کہ 4 بندے ہیں تو 4 پنکھے نہ چالو کرے، لیکن 4 اس انداز سے کھڑے ہو جائیں چاروں کو ہوا مل جائے اور جو آخری نکلے وہ بند کر کے جائے، اسراف بھی نہ ہو اور اطمینان سے وہ عبادت بھی کر سکے. لیکن ہمارے یہاں تو اتنا سخت ماحول ہوتا ہے کہ کیسے چالو کر لیا. وہ نماز پڑھنے والے سے جھگڑتے ہیں، تو نے پنکھا چالو کر لیا، تجھے دیکھا نہیں تو نے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ چالو نہیں کر سکتے. مسجد میں یہ پنکھے لگے کیوں ہیں؟ کہ عبادت کرنے والا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے، سکون سے، اس کو پسینہ گرمی حیران نہ کرے، اس لیے لگاتے ہیں نا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی گنجائش کرنی چاہیے. خیر یہ تو ایک بات آئی تھی تو میں نے عرض کر دیا. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مسجد کے لیے للہ رقم ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. اور دوسری چیز میں عرض کروں گا کہ مدرسے کے حوالے سے کہ دارالعلوم انوار رضا سے آپ بہت سارے لوگ مجھے کئی سالوں سے جانتے ہیں. ہر سال میں اتوار اور جمعہ رمضان میں آتا ہوں اور اپنے مدرسے کے حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں. اور ہم لوگ الحمدللہ حالت روزہ میں یہ قسم کھاتے ہیں کہ کبھی الحمدللہ نہ ہم نے کوئی کمیشن لیا نہ کسی کو کمیشن دیا. اور آج یہاں آنے کی بنیاد پر میری تنخواہ بڑھ جائے گی ایسا بھی کچھ نہیں ہے. صرف میں اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ میرے آنے کی وجہ سے اگر کوئی میسج جاتا ہے اور کسی کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ ادارے کا تعاون کرتا ہے تو میرا کیا نقصان ہے. صرف اس بنیاد پر میں یہ عرض کرتا ہوں. باقی ہمارا کوئی سفیر بھی نہیں. ہمارے بہت سارے ہمارے اکرام بھائی، شکیل بھائی وغیرہ جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں وہ خوشی سے اپنا یہ کام کئی سالوں سے کرتے ہیں. ان کے پاس رسید رہتی ہے، لوگ ان سے ملتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، پہنچ جاتا ہے. اور یہی ہمارا پورے ہر جگہ پر یہی سسٹم ہے. کہیں ہمارے یہاں اسپیشل کوئی سفیر نہیں جاتا. صرف ہمارے مدرسے کے فاؤنڈر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، وہ بندہ تنہے تنہا گھومتا ہے اور اتنے اخراجات کے لیے وہ دن بھر دوڑ بھاگ کرتے ہیں تو ایک حصہ ہمارا ہو جاتا ہے. ہر سال ہمارا مدرسہ قرضے میں رہتا ہے. خیر پھر بھی چل رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ضرور لے. اور اس سال ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا، میں نے اس کے تعلق سے ہمارے جلسے میں بھی اعلان کیا تھا کہ 300 دن تو قریب قریب ہمارا مدرسہ چلتا ہے اور تقریباً لڑکے لڑکیاں اور مدرس ملا کر 600 آدمی ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یار اگر ہم تھوڑی سی محنت اور کوشش کریں اور ہم اپنے بچوں کے کھانے کا مینو سیٹ کریں تو ہمیں پورے ہندوستان میں ہمارے لوگ جانتے پہچانتے ہیں. تو اگر ہم 600 وقت کے اور 600 افراد ایسے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جو صرف ایک ٹائم کا کھانا اپنے ذمے لے لیں اور اس کی طرف سے یہ 600 بچے بچیاں کھانا کھا لیں گے تو ہمارے لیے چندے کا ٹینشن کم ہو جائے گا. اور مجھے ایسا تھا کہ 600 افراد تو بہت آسانی سے مل جائیں گے، لیکن آج تقریباً 8واں روزہ ہو گیا، 100 پلس پہنچے ہیں بس. جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 600 لوگ تو یار ایک بندہ پورے سال میں تو ایک مرتبہ آسانی سے کھانا کھلا سکتا ہے. لیکن میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا کہ لوگوں کو اس میں بھی انٹرسٹ نہیں اور اس طرف بھی توجہ نہیں دیتے. تو میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک وقت کے کھانے کی ذمہ داری آپ اپنے سر لے لیں اور آپ خود اندازہ کریں کہ ایک غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں، پیسے والوں کی اور درمیان کی نہیں. ایک غریب آدمی سال بھر میں 15,000 روپئے اس طرح نہیں نکال سکتا. پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے کہ یار مجھے ایک مرتبہ کھانا کھلانا ہے اتنے بچوں کو جو حافظ بن رہے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں. آپ تصور کیجئے 15,000 کی کوئی بڑی رقم ہے، لیکن کتنے لوگ کھائیں گے؟ 600. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 600 میں سے 550 بیکار ہے، کچھ نہیں کرتے، خالی کھاتے پیتے ہیں، صرف کچھ نہیں ٹائم پاس کرتے. ان 600 میں سے 50 تو اچھے ہوں گے اور 50 میں سے 25 تو کوئی دین کا کام کریں گے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی یہ رقم اس 25 پر بھی اثر کر گئی تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ اطمینان کا کام ہے؟ تو ایک ٹائم کے کھانے کا خرچ جو ہم نے الگ الگ کھانے کے اسٹائل رکھے ہیں 14,300 روپئے سے شروع ہوتا ہے اور بکرے کی بریانی کھلاتے ہیں تو 1,00,000 روپئے تک جاتا ہے. ہماری یہ سوچ ہے کہ مدرسے کے تعلق سے جو ذہن بنائے نا کیسے دال چاول کھلاتے ہیں، دال چاول کھلاتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے
کہ اگر ہمارے بھائیوں نے تعاون کیا تو یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی بدلے گا اور ہمارے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ میں نے پورے بچوں کو کھانا کھلایا. تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس میں بھی توجہ دیں. 14,300 روپیہ کم سے کم اور بڑا کھانا 1 لاکھ روپیہ, اس کے درمیان 15,000, 18,000, 20,000, 25, 28. اگر کوئی بندہ پیسے نہیں دینا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ میں خود کھانا بنوا کر میں بھجوا دوں گا, مجھے کوئی عرض نہیں. ہمیں کوئی کمیشن کا تھوڑی فکر ہے کہ ہمیں یہ ہوگا کہ نہیں پیسے ہی دو, نہیں. جب آپ خود کھانا بنانے کے لیے میدان میں اتریں گے نا تو پتا چلے گا کہ 600 بچوں کا کھانا 25,000-25,500 میں گوشت والی دال پلاؤ کیسے بنتا ہے. لیکن ہمیں اس لیے ایسا کھانا مل جاتا ہے, ایک تو ہم ہول سیل میں سب چیزیں اٹھاتے ہیں, ایک دوسرا کچھ سبزی والے, کچھ چاول والے کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے اپنا نفع کاٹ کر بھی اپنا چاول ہمیں موڑ قیمت پر پہنچاتے ہیں. تو یہ روزانہ ان کی طرف سے یہ تعاون ہو جاتا ہے اور ہم ایک اچھی آئٹم کم پیسوں میں بچوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ میں کھلانا چاہتا ہوں اور جس دن میری طرف سے کھانا ہو مجھے بتایا جائے, میں خود آؤں گا, اس سے بہتر خوشی کی بات میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. آپ آئیے, آپ خود دیکھیے کہ آپ کی طرف سے کیا بنا, اور جو دعا ہو فاتحہ خوانی آپ خود اس میں شریک ہو, اور بچوں کو کھلائے جائے آپ خود کھڑے رہے, کتنے اطمینان کی بات ہو. یہ زندگی میں اس سے بڑا سکون کیا ہوگا کہ جو لوگ دین کی تعلیم کے لیے نکلے ہیں اور آپ ان کے لیے آ رہے ہیں سورج سے نوساری, اور ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں کوئی دھوکہ نہیں کرنا کہ ہمیں ٹینشن ہوگا آ جائے گا کیا ہوگا نہیں ہوگا. اگر آپ کے آنے کے بعد کوئی غلطی بھی ہوگی ہماری اصلاح ہو جائے. ہم اس لیول پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف ضرورت ہے آپ حضرات کے ساتھ کی. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پر توجہ دیں گے. اللہ مجھے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب میں نے اس بات پر اعلان کیا تھا نا تو میں آپ کو واللہ میں کوئی دکھاوے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, ہمارے مدرسے کے 4 مدرسوں نے سب سے پہلے کھانا کھلانے میں اپنا نام لکھایا تھا. وہ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے, پھر بھی چاہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اتنے بچوں کو کھلائے. تو کہیں نہ کہیں ان کو تو ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ اس مدرسے میں صحیح کام ہو رہا ہے, ورنہ وہ خود کما رہے ہیں اور ہم سے ہی تنخواہ لیتے ہیں, اور پھر اپنی تنخواہ میں سے کاٹ کر ہم کو کب دیں گے وہ, جب ان کو پتہ ہے کہ نہیں یار صحیح کام ہو رہا ہے اور میں ادھر ادھر نیکی کماؤں تو کیوں نہ یہیں کھلاؤں. تو ہمارے 4 مدرسین نے اپنے, اب تو الحمدللہ 11 ہو گئے کہ 11 مدرسین نے کھانے لکھوائے, لیکن پہلے دن 4 لوگوں نے نام لکھوائے تھے. تو یہ ہماری کوشش ہے, آپ سے توجہ کی گزارش ہے. حضرت خدیجہ کے تعلق سے آخری مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں, اللہ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جب رسول اللہ نے اظہار نبوت فرمایا اور لوگوں کو جب دین کی طرف دعوت دی نا, تو کافروں کا معاملہ یہ تھا کہ جو غریب مسلمان اور غلام تھے ان کو بڑا پریشان کرتے تھے اور بہت مصیبتیں اور تکالیف پہنچا رہے تھے, بہت سزائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ جتنے بھی غریب اور غلام ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ان کے مالکوں کو پیسہ دے کر ان غلاموں کو آزاد کروایا جائے تاکہ ان کو اطمینان سے وہ دین کی اور اللہ کی عبادت کر سکے. تو رسول اللہ کو اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی نا, اور سرکار تو آپ اظہار نبوت کے بعد پھر آپ کوئی کام نہیں کرتے, اس لیے کہ تبلیغ کا ہی اتنا بڑا کام تھا کہ آپ پرسنلی کچھ کام کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے. تو اب پیسہ کہاں سے آئے؟ تو رسول حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی, بہت مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ. تو رسول اللہ نے حضرت خدیجہ سے کہا, خدیجہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیسے سے میں غلاموں کو خرید کر آزاد کراؤں. یہ اجازت لے رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ سے, جو کہ بہت پیسے والی عورت تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ سنا تڑپ کر کہتی ہے, یا رسول اللہ میں اور میرا مال یہ سب کچھ آپ کا ہے, آپ کو اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے, آپ جہاں اور جیسے چاہیے استعمال کیجئے. یا رسول اللہ سارا مال آپ کا ہے, اپنا سارا مال. 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے لیے ایسے وقف کر دیا تھا جیسے رسول اللہ کا ہو. ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے کہ رسول اللہ کا خود کا ہے اور سرکار استعمال فرماتے. یہی وجہ ہے کہ آخری میں سرکار نے جو جملہ فرمایا تھا, ارشاد فرماتے میں نے سب کے احسان اور سب کا بدلہ میں نے چکا دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا ہوں. قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے ابو بکر کو اس کے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا.
اور حضرت خدیجہ کے بارے میں جملہ یہ تھا کہ خدیجہ تو میری چادر کفن کے لیے مانگ رہی ہے، تو نے مجھ پر اور اسلام پر اتنے احسان کیے ہیں، اگر تو میری چمڑی مانگتی تو میں اس کو بھی کھینچ کر تجھے کفن کے لیے دے دیتا۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ ایک عورت تھی، ایک عورت نے دین کے لیے اتنے قربانیاں دی کہ رسول اللہ کے یہ الفاظ تھے، آپ کی قبر میں اترے، خصوصی دعا فرمائی۔ اس وقت ابھی نماز جنازہ کا حکم نہیں اترا تھا، تو صرف آپ نے دعا فرمائی اور آپ کی قبر میں اترے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ کو لٹایا۔ کیا قبر بکائے نور بنی ہو، اور اطمینان والی زندگی یہاں بھی نصیب ہوئی، قبر بھی خیر والی، اور جتنی بھی ازواج مطہرات تھی وہ جنت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ وہ مومنوں کی مائیں، کسی کے لیے ان سے نکاح جائز ہی نہیں، تو وہاں بھی اطمینان۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔